مدینہ کی گرم دوپہر تھی۔ سورج روشنی بکھیر رہا تھا مگر سینوں میں نور اور محبت کے جو چراغ روشن تھے وہ سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ درخشاں تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ منورہ صرف ایک شہر نہیں تھا، ایمان کی خوشبو سے مہکتا ہوا وہ مرکز تھا جہاں اللہ کے محبوب کی تربیت، ان کی دعا، ان کی مسکراہٹ اور ان کا نور ہر شخص کی زندگی بدل رہا تھا۔ حضرت علی، جن کا نام سن کر دل میں محبت کی لہر دوڑ جاتی ہے، بچپن سے حضور کے گھر میں پروان چڑھے۔ آپ ان کے تربیت یافتہ، ان کے قریب ترین، ان کے رازدار، ان کے محافظ، ان کے چچا کے بیٹے اور سب سے بڑھ کر ایمان کے پہلے قافلے میں شامل ہونے والوں میں سے تھے۔ بچپن میں ہی رسول اللہ کی اغوش مبارک نے ان کو ایسا بنایا کہ عقل میں گہرائی، ایمان میں مضبوطی، اخلاق میں پاکیزگی، دل میں جرأت، آنکھوں میں حق، کردار میں سچائی، یہ سب کچھ ان کی شخصیت کا حصہ بن چکے تھے۔ مدینہ میں ہر شخص جانتا تھا کہ علی کو رسول سے عجیب سا عشق ہے۔ وہ ان کے پیچھے چلتے تو قدم ملا کر چلتے، بات کرتے تو ادب سے آنکھیں جھکا لیتے، اور جب رسول اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے تو علی کا دل نور سے بھر جاتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کے محبوب کی وہ لخت جگر تھیں جنہیں دیکھ کر رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کے اخلاق، ان کی شرم و حیا، ان کی عبادت، ان کی گھریلو زندگی، سب کچھ رسول اللہ کے اخلاق کا عکس تھا۔ جب وہ چلتی تھیں تو لوگوں کو رسول اللہ کی چال یاد آتی، جب وہ بولتی تھیں تو لوگوں کو نبی کی نرمی محسوس ہوتی، جب وہ ہنستی تھیں تو نبی کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ مدینہ میں نوجوان صحابہ ایک دوسرے سے بات کرتے کہ رسول اللہ کی بیٹی کا نکاح کب ہوگا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسے عظیم صحابہ نے بھی نکاح کی خواہش کی، لیکن نبی نے نرمی سے فرمایا، یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوگا۔ حضرت علی دل میں یہ خواہش رکھتے تھے مگر وہ جھجکتے تھے، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ گھر، نہ سامان۔ اتنی جرت کہاں کہ نبی کی بارگاہ میں جا کر کہہ دیں، آ رسول اللہ، میں فاطمہ کا چاہنے والا ہوں۔ ایک دن ان کا دل بہت پریشان ہوا۔ وہ مسجد میں بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے کہ آخرکار ان کے دل سے ایک آواز نکلی، علی، اگر تم نے نہ پوچھا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھے، قدم کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ پسینے سے بھرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کے در پر پہنچے، دستک دی، آواز آئی، کون ہے؟ علی نے کہا، آ رسول اللہ، میں ہوں۔ علی اپنے مسکرا کر فرمایا، آؤ میرے بچے، اندر آؤ۔ حضرت علی بیٹھے تو رسول اللہ نے محبت سے پوچھا، علی، کیوں آئے ہو؟ یہ سوال سنتے ہی علی کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ کتنی خواہش تھی کہ دل کی بات زبان پر آ جائے مگر حق آڑے آ رہی تھی۔ بالآخر ہمت جما کر کے آہستہ آواز میں کہا، رسول اللہ، مجھے فاطمہ سے محبت ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں نکاح کی درخواست رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ کے چہرے پر بے حد نورانی مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا، علی، کیا تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، میرے پاس صرف ایک زرہ ہے۔ نبی نے فرمایا، وہ زرہ بیچ دو، وہی تمہارا مہر ہوگا۔ یہ سن کر علی کے چہرے پر بھی روشنی آ گئی۔ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ، علی تمہاری نسبت چاہتے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ حضرت فاطمہ حق سے سر جھکا لیا۔ خاموشی رضا کی دلیل تھی، اور یوں یہ مبارک نکاح طے ہو گیا۔ نکاح ایک سادہ مگر نورانی محفل میں ہوا۔ مہمانوں میں شامل تھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت طلحہ، حضرت زبر اور کئی دیگر صحابہ۔ رسول اللہ نے خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے اللہ کے حکم سے کیا۔ صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ باب 6 رخصتی کا منظر انتہائی پر نور تھا۔ حضرت فاطمہ رخصت ہوئیں تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے ان کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، علی،
فاطمہ امانت ہے، اللہ سے ڈر کر اس کے حقوق ادا کرنا۔ پھر دعا دی، اے اللہ، انہیں برکت دے، انہیں محبت عطا کر، انہیں نسل پاک عطا کر۔ یہ دعا بعد میں حسن حسین زیب اور کلثوم کی شکل میں قبول ہوئی۔ حضرت علی جب گھر لے کر گئے تو گھر میں صرف ایک چمڑے کا بستر، ایک مٹی کا گھڑا، ایک چکی، ایک تکیا، بس یہی تھا۔ مگر محبت وہ اتنی تھی کہ دنیا کی دولت بھی کم پڑ جاتی۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ، ہمارے پاس دولت کم ہے مگر محبت بہت ہے۔ حضرت فاطمہ مسکرا کر بولے، علی، مجھے دنیا نہیں اب کا ساتھ چاہیے اور اللہ کا قرب۔